اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالیات نہیں جاتے۔ صبر و شکر سے وہ بھی مقام ملتے ہیں جن کو ہم نے حاصل کرنے کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، تم انہیں غرض کے لیے اسے پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعا کے قبول ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، کن فیکون کے ہونے میں صرف ایک لمحہ۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس بھاری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے بھی ہوں، بس تم ان پر کامل یقین رکھو۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھرتے ہوئے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو وہی دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہیں۔ محبت میں الجھا کر خدا تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، اسے تمہاری روتی ہوئی بے بسی بہت پسند آئی ہے۔ تمہاری تڑپ میں کیا گیا صبر کا اجر اللہ پاک تمہیں بہت جلد نواز دے گا۔ اللہ جب ممکن کی ہر ڈور توڑ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اب اللہ کا وہ ایک کن باقی ہے جس کے انتظار میں ہیں ہم دونوں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا کیسے بہترین فیصلہ ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ دیری فقط اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔
زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لو گے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب اب بھی تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ یہ سفر آزمائش کا ہے، ابھی تم نے معجزے تک پہنچنا ہے۔ خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر صرف اس سے مانگتے ہو۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عنقریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے، اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ آزمائش آخری بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد کن بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جتنا صبر تم کر چکے ہو نا، اس پر ابھی اجر ملنا باقی ہے۔ یقین رکھتے ہوئے کچھ اور دن صبر سے گزار دو، اور امیدوں کے پیالے میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے۔ آزمائش اب اپنے آخری حد کو ہے، تو سمجھ جاؤ قبولیت کی پہلی گھڑی شروع ہے۔ اس نے جب دینا ہوگا، وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا کر تمہارے لیے پیش کر دے گا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ ایک کن سے ہزاروں تڑپتے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتے اللہ قیامت تک سنبھال کر رکھتا ہے۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ کن میں دیری لگتی ہے، جب فیکون ہوتا ہے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ہو سکتا ہے جہاں امیدیں دم توڑتی ہوں، اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ معجزے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، یقین چاہیے ہوتا ہے، کامل یقین۔ میں سکون کی تلاش میں تھا، حکم ہوا نماز قائم کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گی۔ انشاءاللہ ایک دن وہ سب دعائیں قبول ہوں گی جو تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو۔ سنو اللہ ہے نا، وہ تمہارے تمام دکھ سمیٹ لے گا۔ کوشش کرتے رہنا، ہمت نہیں ہارنا، ایک دن منزل کو پا لو گے۔
لفظ ناممکن دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، عرش والے کے لیے نہیں، اور قدر بڑھ جاتی ہے عرش پر صبر کرنے والوں کی۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو، کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی، اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری تمام دعاؤں پہ کن کہہ دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔